अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। खान साहब ने अपने सबसे अहम खिलाड़ी को अब मैदान में उतार दिया है। आरिफ अलवी साहब की मुलाकात हुई और जो अमूर तय पाए, व्यूअर्स, ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स आज की इस नशिस्त में मैं आपके सामने रखूंगा। और ये मिशन अलवी असल में है क्या, और मिशन अलवी के साथ जुड़े हुए तमाम जो अहदाफ जिनका तयन किया गया है इस मुलाकात में, वो भी वन बाय वन मैं आपके सामने रख देता हूं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अपने सियासी अज़ाइम जाहिर करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए अहदाफ का तयन करना आसान और वाज़ेह कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ताकतवर इदारे के इल्ज़ामात से अपने आप को कैसे बरी करना है, क़यादत को इंसाफ दिलाने के लिए कैसे कानूनी जंग लड़नी है और किन नए लोगों को इस तहरीक में शामिल करना है, चाहे वो जंग अदालतों के अंदर हो या फिर मैदान में हो या पार्लियामान के अंदर हो। मुस्तकबिल में सियासी जदोजहद कैसे आगे बढ़ाई जाए, 9 मई के इल्जामात को काउंटर करने के लिए शवाहिद कैसे मुमकिना कमीशन के सामने पेश करने हैं, और अगर कमीशन ना बना तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बयानिए की जंग सबूतों की बुनियाद पर कैसे लड़ेगी। और इन तमाम अहदाफ को हासिल करने के लिए खान साहब ने अपने सबसे अहम खिलाड़ी आरिफ अलवी साहब को जो है वो मैदान में उतारा है। और ये तमाम जो मिशन उन्हें सौंपा गया, उस वक्त सौंपा गया जब उनके सामने हकाइक रखे गए, जो लास्ट मुलाकात आरिफ अलवी साहब की हुई है। व्यूअर्स, इस बड़े काम के लिए साबिक सदर का इंतखाब आखिरकार क्यों किया गया, उनके पास पार्टी और इमरान खान के दिफा के लिए कौन से शवाहिद और कौन से रास्ते मौजूद हैं, इसकी तफसीलात मैं वन बाय वन आपके सामने रख देता हूं। और ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो हम आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे हैं। व्यूअर्स, आरिफ अलवी के ऐवान सदर छोड़ने के बाद आपको याद होगा कि खबर इसी प्लेटफॉर्म पर मैंने आपको दी थी कि वो कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान से मुलाकात की जाए, लेकिन कुछ लोगों ने इमरान खान से उन्हें मिलने की इजाज़त नहीं दी, चूँकि उन्होंने इमरान खान से ना सिर्फ 9 मई की वो प्लानिंग शेयर करना थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तैयार की गई, इसके अलावा आरिफ अलवी ने मुस्तकबिल का सियासी लाए अमल और रास्ता भी तय करना था कि खान साहब, हमारे ऊपर चारों तरफ से हमला किया जा रहा है, आपके निशान को यानी पार्टी के निशान को छीन लिया गया, दूसरी तरफ आपके खिलाफ केसेस हैं, और फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो इस वक्त खेल खेल रही है, असल में ये वो खेल है। लेकिन जो आरिफ अलवी साहब थे उन्हें मिलने की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई। व्यूअर्स, मेरे सोर्सेस जिनसे मेरी बात हुई वो ये बताते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का जारहाना रवैया इस पेशकश के बाद हुआ जो आरिफ अलवी ने सालिसी के जरिए पहुंचाया था, और आरिफ अलवी ने वाजे कर दिया था कि 9 मई के इल्ज़ामात दोहराने और माफ़ी मंगवाने के गैर ज़रूरी मुतालबे आप छोड़ दें और मुस्बत रवैये के साथ आप आगे बढ़ें, यही पाकिस्तान के लिए और सियासत के लिए बेहतर है। और याद रखिएगा कि अगर कभी इंडिपेंडेंट किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये साबित हो गया ना कि 9 मई किसने किया, कहाँ प्लान हुआ, मास्टरमाइंड कौन थे, तो फिर शायद कुछ लोगों के लिए बदनामी का बायस बनेगा और फिर कुछ लोग अपना चेहरा छुपाते हुए फिरेंगे। और आरिफ अलवी साहब ने यह भी कहा कि जनाब, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं चाहता। आरिफ अलवी साहब ने ये कार्ड ना बड़ी खूबसूरती के साथ खेला, क्योंकि मुखालिफ फरीक जो है वो सियासी नहीं है और सियासी सूझबूझ से आ रही है, तो शायद उन्होंने ये जमहूरी रास्ता अपनाने की बजाय क्या किया, उन्होंने डंडे की ज़ुबान बोलना शुरू कर दी, और आखिरकार क्या हुआ, मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गए। जब जुडिशल कमीशन के मुतालबे पर उनका मूड ख़राब हुआ तो वाज़ेह हो गया कि उनके पास शवाहिद नहीं है, और यूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए थोड़ा मुश्किल मगर रास्ता अब हमवार हो गया है। वहाँ पर लोगों ने ये सवाल किया कि सर, आप जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाते। उन्होंने कहा ठीक है, बना दें। जुडिशल कमीशन वहाँ पर बनता है जहाँ पर किसी किस्म का अबहाम मौजूद हो। अबहाम नहीं है, जुडिशल कमीशन आप बनाएं, और अगर जुडिशल कमीशन आपने नहीं बनाना तो फिर अदालतों में सबूत पेश करके उन तमाम लोगों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। यही पाकिस्तान की आवाम का मुतालबा है। तो ये वो नुक्ता था जिस पे उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर हम 2014 से शुरू करेंगे, और फिर ये भी देखा जाएगा कि 2018 में क्या हुआ, 2014 में क्या हुआ, पीटीवी पर कैसे हमला किया गया और इसके पीछे कौन कौन शामिल था। और फिर इसका जवाब खान साहब ने दे भी दिया कि मैं तैयार हूं, चैलेंज एक्सेप्टेड, और आप 2014 से शुरू करें। व्यूअर्स, ज़राए व्यूअर्स ये बताते हैं कि आरिफ अलवी 9 मई के वक्त ये ऐवान सदर में जब आप मौजूद थे
تو کئی خفیہ رابطہ کار عارف الوی کے ساتھ وہ تمام شواہد شیئر کرتے رہے جو عمران خان کی گرفتاری کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے احتجاج کے دوران پلان کیے جاتے رہے، اور کس طرح حساس اداروں کی اصل سی سی ٹی وی جو فوٹیجز تھی انہیں ایڈٹ کیا گیا۔ عارف الوی نے عمران خان پر یہ واضح کر دیا کہ ہم نے طاقتور حلقوں پر واضح کرنا ہے کہ ہم ضرور معافی مانگیں گے، دل سے مانگیں گے، اگر غیر جانبدار کمیشن میں ثابت ہو جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی کی گرفتاری پر ہونے والے احتجاج کو حساس مقامات کی طرف موڑنے والے اور کوئی نہیں تھے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی قیادت تھی، تو پھر ہم جو ہے وہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ اصل میں لوگ کون ہیں اور اس کے ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کروائیں۔ ویورز، جو دوسری اہم چیز ہے اس ملاقات کے اندر جو عارف الوی اور عمران خان کی ہوئی، اور اس میں جو ٹاسک دیا گیا ہے مشن الوی، ذرائع ویورز یہ بتاتے ہیں کہ عارف الوی تمام سیاسی جماعتیں جو حکومت کا حصہ نہیں ہیں ان سے پہلے مرحلے میں انہیں قائل کرنے کی کوشش کریں گی کہ اگر آئندہ انتخابات بھی فارم 47 کے کھیل سے بچ کر لڑنے ہیں تو پہلے ہمیں انتخابات سے اداروں کی مداخلت کو ختم کرنا ہوگا۔ ذرائع ویورز یہ بھی بتاتے ہیں کہ عارف الوی کو پاکستان کے طاقتور حلقوں میں شامل محب وطن حلقوں اور متعدد ججز نے بھی یقین دلایا کہ نہ صرف وہ عدلیہ میں مداخلت کا کیس منطقی انجام تک پہنچائیں گے بلکہ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنوانے میں بھی ایک انتہائی اہم کردار ادا کیا جائے گا۔ ذرائع ویورز یہ بھی بتاتے ہیں کہ عارف الوی اور امیر جماعت اسلامی سے ملاقات میں بھی یہی ایجنڈا طے ہوا اور جماعت اسلامی نے 100% اس ایجنڈے سے اتفاق کیا۔ اب عارف الوی تحفظ آئین پاکستان تحریک میں شامل جماعتوں سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور میں آپ کو آئندہ کا عمل بھی بتا رہا ہوں کہ اب ہوگا کیا، جبکہ اہم ترین بات ویورز یہ ہے کہ عارف الوی اب پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم میں بھی کچھ رد و بدل کریں گے اور اسے مضبوط بنائیں گے تاکہ قانونی جنگ جو ہے وہ ایک ایسے انداز میں لڑی جا سکے جہاں سے صرف اور صرف اچھی خبریں آئیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک سال گزر گیا، بانی پی ٹی آئی خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں اور یہاں پر لوگ جو ہیں وہ کرسیوں کے لیے لڑ رہے ہیں، تو آپ کو ایک مضبوط قانونی ٹیم جو ہے وہ بنانا ہوگی، اور یہ ٹاسک جو ہے وہ عارف الوی صاحب کو جو ہے وہ سونپا گیا ہے۔ اور ویورز آپ کو میں خبر یہ بھی دے دوں، جو اگلا مشن عارف الوی صاحب کو سونپا گیا ہے وہ ہے قانونی ٹیم میں ایسے لوگوں کو انجیکٹ کیا جائے جو پارلیمنٹ میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے آواز اٹھائیں۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ عارف الوی اعتزاز احسن اور ملک کے نامور قانون دانوں سے ملاقات کر کے ملک میں آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی جنگ میں خدمات دینے کی اپیل کریں گے، اور اب یہ ملاقاتیں شروع ہو رہی ہیں اور آپ کچھ دنوں میں سیمینارز ہوتے ہوئے دیکھیں گے، کانفرنسز ہوں گی، سپریم کورٹ پاکستان کے باہر جو میڈیا گفتگو ہوتی ہے اس میں بھی لوگوں کو موبلائز کیا جائے گا، پاکستان کی جو بارز کو بھی جو ہے وہ ایکٹیو کیا جائے گا، اور ایسے ایسے لوگوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے جو وکلا کو ایکٹیو کر سکتے ہیں، خاص طور پہ ایسے وقت میں جب پنجاب حکومت ورسز وکلا جو ہیں، ایک جنگ اس وقت ہمیں پنجاب میں نظر آ رہی ہے، وکلا ہڑتال پر ہیں، اور ایسے مواقعوں کو یقیناً حکومت کے خلاف جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا تاکہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے تمام فورسز اکٹھی ہو کر کام کر سکیں۔ اور جو اگلا ٹاسک ہے وہ ہے خان صاحب سے جب یہ بات ہوئی کہ امریکہ سمیت جو اہم ممالک ہیں ان کے سفیروں سے ملاقات کی جائے اور انہیں پاکستان میں انسانی حقوق اور جمہوری روایات کی خلاف ورزی اور آزادانہ انصاف کے بارے میں بریف کیا جائے۔ ہمارے ذرائع ویورز یہ بتاتے ہیں کہ گزشتہ روز ایک طاقتور شخصیت کے نمائندے نے عارف الوی سے رابطہ کر کے انہیں درخواست کی کہ وہ 9 مئی کی تحقیقات سے دور رہیں اور جس انداز میں ٹرائل ہو رہے ہیں انہیں ہونے دیں، مگر عارف الوی نے واضح کر دیا ہے کہ ہماری کسی سے کوئی جنگ نہیں ہے، ہم جوڈیشل کمیشن کے بغیر کوئی الزام اور کوئی سزا قبول نہیں کریں گے، اور عارف الوی نے عمران خان پر واضح کر دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو قیادت کے نوٹس میں لائے بغیر 9 مئی میں استعمال ہوئے اور بطور ادارہ پاک فوج کو ٹارگٹ کیا، ان کا دفاع ہرگز جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا اور انہیں قانون کے مطابق جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے۔ ویورز، عارف الوی صاحب میدان میں موجود ہیں، عدالتوں میں کیسز کیسے لڑنے ہیں، ٹیم تشکیل دی جائے گی، عمران خان کے کیسز کے حوالے سے باقاعدہ جو ہے وہ پلاننگ کی جا رہی ہے، کس عدالت میں کس جج کے سامنے کس نے پیش ہونا ہے اور کہاں پر کیا خامی پائی جاتی ہے، اس کے اوپر بھی سوچ بچار کی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سفیروں والی بات ہے یہ بہت ہی اہم ہے،
آپ سفیروں سے ملیں گے اور پاکستان کا موقف جو ہے وہ دنیا تک پہنچایا جائے گا۔ میں آپ کو ویورز ایک ایگزامپل ماضی کی دے دیتا ہوں۔ بی بی جب پاکستان میں مشرف صاحب کا دور حکومت تھا اور وہ جلاوطنی کاٹ رہی تھی، تو انہوں نے ایک کام کیا، وہ دنیا کے تھنک ٹینکس میں گئی، اپنا موقف رکھا کہ وہ کس طرح مشرف کی حکومت کے خلاف جو ہے ایک بہترین آپشن ہے، اور پاکستان میں انسانی حقوق کی کس طرح خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ خان صاحب نے بھی اور عارف علوی صاحب کو جو ٹاسک دیا گیا، دنیا کے سفیروں سے ملاقات کر کے لابنگ کی جائے، اور یہ پازیٹیو لابنگ ہوگی، کوئی نیگیٹو نہیں، کیونکہ پاکستان کی بات ہے، اور دنیا کو پیغام دیا جائے کہ یہاں پر آئین اور قانون جو ہے کس طرح سے اس کو آپ نے قید کر دیا، انصاف مل نہیں رہا، آپ کا جو انڈیکس ہے انصاف کا، جسٹس سسٹم کا، وہ کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے، ہیومن رائٹس ایکٹس پر پابندی ہے، اظہار رائے، اور پھر یہ جو نئے نئے آپ اتھارٹیز بنا رہے ہیں، یہ کس طرح سے عام آدمی کی اظہار رائے کی جو اس کا جو اختیار ہے، جو اس کی آزادی ہے، اسے کس طرح سلب کیا جا رہا ہے۔ تو مشن علوی جو ہے وہ خان صاحب نے انہیں سونپ دیا ہے، اور اب باقاعدہ طور پر اس پر کام ہو رہا ہے پاکستان میں، اور علوی صاحب کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے ویورز کہ انہیں کوئی انتہائی اہم عہدہ جو ہے وہ دے دیا جائے گا، جہاں سے وہ آپریٹ کریں گے، اور ان کا پارٹی میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ایک جنگ کا ماحول آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اندرونی اختلافات کا ماحول نظر آ رہا ہے، کہ اسے بھی کاؤنٹر کیا جائے، اور یہ بھی ٹاسک عارف علوی صاحب کو جو ہے وہ دیا گیا ہے۔